علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کے ہاتھ میں ہے بھیک کا کٹورا، اور جن سے بھیک مانگ رہے ہیں وہ بار بار انکار کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار پھر اسی دروازے پر جاتے ہیں بھیک مانگنے، یا خود جاتے ہیں یا اپنے کسی اور لیڈر کو بھیج دیتے ہیں، مگر بار بار انکار ہو رہا ہے۔ اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم بند کمرے میں اور ہمیں باہر سے کنڈی لگا دی گئی ہے، اور جنہوں نے کنڈی لگائی ہے ہم نے تو مذاکرات ان سے ہی کرنے ہیں، یعنی کمرے میں جو باقی بند لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نے اتحاد نہیں کرنا، ان کے ساتھ ہم نے مذاکرات نہیں کرنی۔ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے تحریک انصاف پر طاری، کہ تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آ رہا، سجھائی نہیں دے رہا کہ نکلنے کا راستہ کیا ہے، کس طرح بچا جا سکتا ہے، کس طرح اپنی سیاست جو ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جا سکتا ہے۔ پاپولرٹی تو ہوگی، لیکن پاپولرٹی کے ساتھ ساتھ سیاست کو اپنا دوبارہ واپس لانا، پراپر ایکٹیو ہونا، اور پھر اپنے آپ کو منوانا، وہ ایک سب سے بڑا عمل ہوتا ہے، اور اس کے لیے پی ٹی آئی کو ابھی تک کسی قسم کی کوئی حکمت عملی سجائی نہیں دے رہی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ایویں نہیں، اب یہ میں بات تجزیے کی بنیاد پر نہیں کر رہا، اب یہ بات میں کر رہا ہوں تحریک انصاف کے ایک ایسے لیڈر کے ساتھ ملاقات کے بعد جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے اب ماحول بنائیں، جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ دروازہ کھلوائیں، کنڈی کھلوائیں، رابطے کریں، بات کریں، کس کے ساتھ؟ فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ ابھی ان کو یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ سیاستدانوں سے بھی بات کریں، لیکن فی الحال کوشش یہ ہے کہ اگر ادھر سے کام چل جاتا ہے تو پھر سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آئین کے دائرہ کار میں رہ کر بیٹھا جائے گا، ادھر آئین سے ماورا چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ ادھر دوبارہ پی ٹی آئی جو ہے رجوع کر رہی ہے۔ اور جن صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے انہوں نے آج جو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، جو گپ شپ ہوئی، وہ میں کیونکہ آف دا ریکارڈ گفتگو تھی تو اس کا میں تاثر آپ کے سامنے رکھوں گا، میں ان کے جملے کوٹ نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کسی سیاستدان سے، کسی شخصیت سے ملتے ہیں تو وہ میل ملاقات کو اتنی خفیہ نہیں ہوتی، تو ملاقات جن سے ہوئی اس کو خفیہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے صحافی کی کہ جی باتیں جو ہیں وہ آپ اس طرح کوٹ نہیں کر سکتے، تو میں باتیں کوٹ نہیں کر رہا، میں ان باتوں سے لیے جانے والا جو تاثر ہے، جس میں ہو سکتا ہے کہ 19-20 کا شاید مجھ سے فرق ہو جائے، لیکن میں اس لیے نہیں سمجھ رہا کہ فرق ہوگا کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلسل درپیش ہیں ان کو، اور جن پر مسلسل وہ بھی بات کر رہے ہیں اور ہم بھی بات کر رہے ہیں کورے خدروں میں۔ ہوا ہے کچھ یوں ہے کہ سابق صدر عارف علوی صاحب ان دنوں ایکٹیو ہوئے ہیں، کل سیالکوٹ تھے، گجرانوالہ تھے، آج وہ لاہور میں آئے ہوئے تھے، اور لاہور میں انہوں نے ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب کے ہاں وہ مدعو تھے، اور وہاں پہ وہ آئے ہوئے تھے، ناشتہ تھا، اور ناشتے پر ہم کچھ صحافی تھے جس میں مجیب الرحمان شامی صاحب تھے، اور دیگر جو صاحب منصور علی خان، عمران شفقت، میں تھا، اور اسی طرح اجمل جامی اور اکبر باجوہ صاحب، اور دوسرے کافی جو ہے وہ سینئر صحافی بھی تھے، جس میں ساجد میر صاحب بھی تھے، اور چودھری غلام حسین صاحب بھی، المعروف چودھری غلام حسین صاحب وہ بھی تھے، بہت سے لوگ تھے، حبیب اکرم صاحب ظاہر ہے خود بھی تھے، اور وہاں پر عائشہ ناز صاحبہ تھیں، سمینہ رمضان صاحبہ، میرا خیال اگر میں نام ان کا غلط نہیں لے رہا، وہ تھیں، اور ایک اور ہیں وہ صاحب خاتون، ان کا نام میرے ذہن میں وہ 12 لینکر، وہ بھی تھی، عظما نعمان صاحبہ وہ بھی تھیں معذرت۔ تو بہرحال کافی ایک اچھا خاصا مطلب ایک گپ شپ کے ماحول میں، سمجھنے سمجھانے کے ماحول میں باتیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کھل کے باتیں کی، کس سے رابطے کر رہے ہیں، کہاں سے انکار ہوا، کیسے انکار ہوا، وہ سارا کچھ۔ لیکن ان کی بات جو وہ مسلسل جس بات پر، کیونکہ وہ اچھا ان کی ساری باتوں سے وہ یہ زبان سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ ظاہر عمران خان جو کر رہے ہیں وہ ان کے لیڈر ہیں، تو عمران خان صاحب کی سیاست یا عمران خان صاحب کا جو پالیسی لائن ہے وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن جب وہ ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے تھے تو عمران خان صاحب کی پالیسی لائن سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے متفق نہیں ہے، بامر مجبوری وہ عمران خان صاحب کی پالیسی لائن کو جیسے لے کر چل رہے ہو۔ مثال کے طور پر ایک بات جس میں اکبر باجوہ صاحب نے ہی ایک سوال پوچھا تھا کہ جی مطلب یہ جو بھائی آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ بات کریں، مذاکرات کریں، اور دوسری طرف آپ الزام لگا دیتے ہیں آرمی چیف کے اوپر۔ اچھا یہ وہ بات ہے جس کو کوٹ کیا جا سکتا ہے، اس لیے میں اس کو آف دا ریکارڈ والا وہ، ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات کرنے ہی فوج سے، دوسری طرف آپ آرمی چیف کے اوپر الزام لگا دیتے، تو اس پر
جو ہے وہ انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کوئی ثبوت کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس سے تو تلخیاں بڑھیں گی. تو انہوں نے کہا نہیں ثبوت تو نہیں، لیکن ایک تاثر نہیں، اسیسمنٹ کی بنیاد پر، اندازے کی بنیاد پر یہ بات ہو رہی ہے. آپ سوچیں نا کہ عمران خان صاحب فکس کر رہے ہیں ملک کے ایک دفاعی ادارے کے سربراہ کو کہ اگر مجھے کچھ ہوا، اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جو ہے وہ آرمی چیف ہوں گے. پھر ان کو شوکت بسرا صاحب نے ذرا بہتر انداز میں اس بات کو، شوکت بسرا صاحب بھی موجود تھے، بلکہ شوکت بسرا سے یاد آیا کہ سلمان غنی صاحب بھی موجود تھے وہاں پر. تو شوکت بسرا صاحب نے ایک ان کو بہتر انداز میں جواب دینے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، ہم جب عمران خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں تو ایک تو جیسے ملاقات ہوتی ہے تو وہ پھر کیمرے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں دیکھو کرنل صاحب، سن لو کرنل صاحب. تو یعنی وہ یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہ کیمرے ISI کے ہیڈ کوارٹر میں لگے ہوئے ہیں، یا جس کی ڈیوٹی ہے وہ کرنل ہماری باتیں سن رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی پورا کا پورا جو جیل ہے وہ ISI کنٹرول کر رہی ہے. تو ISI کیونکہ فوج کے کنٹرول میں، فوج کے سربراہ کیونکہ آرمی چیف، تو اگر ہمیں کچھ ہوا تو پھر ذمہ داری آرمی چیف کی ہوگی. تو شوکت بسرا صاحب نے اس سے ذرا بہرحال نکالنے کی کوشش کی سابق صدر صاحب کو. تو اسی طرح کی کئی اور باتیں تھیں، کئی اور غلطیوں کا انہوں نے ذکر کیا، اظہار کیا کہ ہاں جی ہوئی ہیں ہم سے غلطیاں. تو جسے یہ لگ رہا تھا کہ وہ، کیونکہ عارف علوی صاحب ایک ذہن میں رکھیے گا کہ عارف علوی صاحب کو کی باتوں کو میں کیوں سمجھ رہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے جو لائن آف ایکشن ہے اس سے متفق نہیں ہے، لیکن بہرحال کیونکہ پارٹی میں رہے ہیں، پارٹی کے صدر رہے ہیں، اور ان کے اوپر ایک طرح سے عمران خان صاحب نے کہہ بھی دیا تھا کہ جنہوں نے مجھے ڈسپوائنٹ کیا ہے، عمران خان کی بہنوں نے کہا، لیکن بہرحال ان کی واپسی ہو گئی ہے. تو وہ ذرا اس لائن کے اوپر بات ضرور کر رہے ہیں، لیکن جب سوال ہوتے ہیں، جب بال کی کھال اتارو تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ اس لیے بس آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ عارف علوی صاحب جب صدر تھے اور جب عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی سے ریزائن کیا تھا، اور پھر جب پنجاب اسمبلی سے ریزائن کرنے کا فیصلہ کر رہے تھے، پنجاب اسمبلی اور KP کی اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر رہے تھے، تو اس وقت عارف علوی صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب فرسٹریشن میں آ کے فیصلے کر رہے ہیں. تو جب وہ آپ کے بات ذہن میں ہو اور پھر آپ سامنے بیٹھے ہو، اور جب عارف علوی صاحب سے جب آپ سوال پوچھے کہ جی خان صاحب یہ کر رہے ہیں، خان صاحب یہ کر رہے ہیں، خان صاحب یہ کر رہے ہیں، تو اس کا ان کے پاس جواب نہ ہو، اس کا وہ دفاع نہ کر سکے، اس کی وہ وکالت نہ کر سکے، تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ٹیڈو عمران خان صاحب جی لائن کے ساتھ نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ ہیں وہ، لیکن ان کی لائن کے ساتھ نہیں ہے. تو بہرحال کافی ساری چیزیں. اب میں نے ان سے پوچھا، بار بار کہہ رہے تھے کہ جی مذاکرات ہم فوج سے کریں گے. سوال یہ تھا کہ کیوں؟ تو میں نے ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا جی کیوں ان سے مذاکرات کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ، کیا لینا چاہتے ہیں ان سے؟ تو جو جواب ان کے پاس کیونکہ تھا نہیں، تو انہوں نے بس کہا کہ جی کیونکہ ہمیں کمرے میں بند کر کے باہر سے انہوں نے کنڈی لگا دی ہے، تو اس لیے ہم نے ان سے مذاکرات کرنے ہیں. تو آگے چل کر شامی صاحب نے، مجیب الرحمان شامی صاحب نے بات کی، منصور علی خان صاحب نے بات کی، سب نے کہا کہ جی مطلب یہ تو غیر آئینی کام ہے نا، آپ نے مذاکرات کرنے تو سیاسی قوتوں کے ساتھ کریں. پھر میں نے کہا کہ جی مذاکرات کریں، آپ سیاستدانوں کے ساتھ کریں نا، جو آپ کے ساتھ کمروں میں بند ہیں، اسی کمرے میں بند ہے نا. اگر فوج کا سیاست کے اوپر کنٹرول ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی متاثر صرف PTI ہے، اس کے متاثر تو پھر باقی جماعتیں بھی ہیں، پورا جمہوری عمل ہے. تو پھر آپ جمہوری قوتوں کے ساتھ ملیں نا، جیسی تیسی ہیں پاکستان میں. تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ ہاں جی ہم سیاستدانوں کو ملنا چاہیے، ملک تباہ ہو رہا ہے، ملک برباد ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا دوسرا، انہوں نے بار بار ایک چیز جب سوال ہو رہے تھے تو اس پر ان کے جو جواب تھے اس سے یہ عکس ہوتا ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ بار 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 اب تک جاتے ہیں فوج کے کو کسی نہ کسی حوالوں سے، PTI والے ان سے رابطے کرتے، کیونکہ تعلقات اور رابطے تو ان کے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. یہ ان کی جو مختلف لوگ ہیں وہ فوج کے ساتھ اس طرح رابطے میں ہیں، اور ان کو وہاں سے ریسپانس بھی آتا ہے، ریسپانس پازیٹیو نہیں نیگیٹو آتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کی بات چیت نہیں ہو رہی، کسی نہ کسی طریقے سے. کئی اور ہوتا ہے نا کہ دوست کا دوست، اس کا بھی دوست کو اس طرح کے سے کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو. تو علوی صاحب کی باتوں سے یہ لگا کہ جی بار بار یہ جا رہے ہیں اور وہ بار 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 انکار کر رہے ہیں. اور مجھے یوں لگا کہ جیسے جو عمران خان صاحب نے ریسنٹلی ٹیلی گراف میں آرٹیکل چھپوایا،
آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا لکھا ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف ذمہ دار ہوں گے، اور پھر اس سے کچھ دن پہلے صحافیوں کے ساتھ گفتگو بھی کی، جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں آرمی چیف کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو اس کے بعد بھی، کیونکہ عارف علوی صاحب کی ملاقات اس کے بعد ہوئی ہے، ابھی جمعرات کو ہوئی ہے، تو اس کے بعد بھی عمران خان صاحب جو ہیں ادھر ہی کوشش کر رہے ہیں مذاکرات کی. یعنی آپ نے وہ لطیفہ سنا ہے نا کہ جی اپنا منگتا بیٹھے کے جاوے، وہ ٹھیک ہے نا، انکار پھر اسی نہ ہی سمجھیے، چودھری صاحب پھر اسی نہ ہی سمجھیے، یہ بڑا زیادہ اپروپریٹ ہے کہ چترول ہوتی ہے اچھی خاصی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک میراثی جاتا ہے چودھری کے پاس اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے ان کی بیٹی کے لیے، تو چودھری کہتا تو میراثی تو آگے سے چودھریاں تو کڑی کا رشتہ منگا، اب پھڑو انہوں لتر پولا کرو سر. اس کو چترول ہوتی ہے، اور اچھی خاصی مار کٹائی کے بعد جو ہے میراثی اٹھتا ہے کپڑے وپڑے جھاڑ کے، پھر کہتا ہے تو چودھری صاحب اسی نہ ہی سمجھیے نا. تو ہوڑے نہ ہی. اچھا پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں اتنا کچھ ہونے کے بعد، بار بار انکار ہونے کے بعد، عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں پھر جاؤ ادھر. تو بات یہ ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی اس میں کچھ باتیں ایسی تھیں جو ایک سابق صدر کر رہے تھے، اور سن کے میں تو تاثرات چھپا نہیں پا رہا تھا. تو میرے تاثرات وہاں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے کچھ ایم پی ایز بھی تھے، تو ان کو شاید اچھے نہ لگے ہوں کہ بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروپیگنڈا، مطلب انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ نئی ملک کی جمیل سومروں سے لڑائی ہوئی تھی، مرحوم نئی ملک سے، اور اس میں نئی ملک اس کو گلاس سے مارتا ہے. تو وہ واقعہ خان صاحب کے پاس پہنچتا، تو خان صاحب کہتے ہیں دیکھو اس میں یہ کتنا وائرل ہوگا، یعنی اس کی نیگیٹیوٹیز وغیرہ ساری دیکھ کے، یعنی اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو 9 مئی ہوا، یعنی ایک چیز ہے کہ یار ایک آپ کا پارٹی کا ایک لیڈر جو عمران خان صاحب کا اسٹاف افسر تھا، عمران خان صاحب کا قریبی دوست، کرکٹ کے زمانے سے عمران خان کے ساتھ، اب وہ چلے گئے، اللہ کے پاس ان کا حساب کتاب، اللہ ان کو بخشے. لیکن میں کیونکہ وہ اس وقت کی بات ہے نا، تو ان کی لڑائی ہوتی ہے ایک مخالف پارٹی کے بندے کے ساتھ ٹی وی پر ٹاک شو میں، پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اس کو وہ کہتے ہیں اس کو نیگیٹو نہیں لیتے. تو مجھے یہ سمجھ آئی بات کہ وہ لوگوں کو بیسیکلی آہستہ، اچھا یہ بہت پرانی ہے جب پی ٹی آئی بھی بہت زیادہ تشدد کی طرف راغب نہیں ہوئی تھی، تو وہ لوگوں کو آہستہ آہستہ لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے نا، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ اپنے مخالفین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے آپ نے. پھر تو دھرنوں میں انہوں نے کھل کر بات کر دی نا، پھیٹا لگائیں گے. پھر تحریک عدم اعتماد کے بعد کہا کہ جن کو لمحے پا کے کٹو جو ہمیں چھوڑ کے جائیں، یہ مطلب ریکارڈ کی باتیں ہیں. تو میں حیران ہوا کہ وہ مطلب اس طرح کے متشدد ذہن کے آدمی ہیں جو ٹی وی پر تشدد کو پروموٹ کر رہے ہیں. کہتے اب دیکھیے گا یہ کتنا وائرل ہوگا. یہ انہوں نے فوراً پکڑ لیا کہ یہ ہوگا. اچھا دوسری چیز یہ کہ جھوٹ اگر بولنا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جھوٹ بولا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب اگر آپ کو جھوٹ بول کر آپ چھوٹا موٹا کوئی بچ سکتے ہیں تو بول لیں، مطلب اس طرح کی چیزیں. بہرحال تو اصل چیز یہ ہے کہ جو ایک اور چیز بڑی دلچسپ بات تھی وہ، جس پہ منصور علی خان صاحب کی اور عارف علوی صاحب کی ذرا ہوا، وہ تھا سرویز. ارشد شریف کا قتل سروے کروا کے دیکھ لیں جی لوگ کیا کہتے ہیں. مطلب سرویز کے ذریعے فیصلہ کرنا ہے کہ قاتل کون ہے، اپروچ چیک کریں. تو بہرحال انہوں نے کئی اور باتیں جو ایسی ہیں جن کا ذکر مطلب کیونکہ آف دی ریکارڈ باتیں تھیں، جس میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ کیوں معاملات بگڑے، اور فیض حمید کا کردار اس میں کیا تھا، اور خان صاحب کیوں سمجھتے ہیں کہ جی عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے. بہت سی ایسی چیزیں. بہرحال لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے ہم جب سوال تھا نا فوج سے مذاکرات کیوں، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جی دیکھیں مینڈیٹ ہمارا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کیوں نہیں، اپنے عمران خان مخالف سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھنا چاہ رہے. تو انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا. لیکن اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہوئے تھے مطلب باتوں میں کہ جس طرح فوج نے سارا مینڈیٹ چرا کر ان کے حوالے کیا. تو پھر تقریباً سب نے یک آواز ہو کر دیکھا کہ یہ کون سا دوہرا معیار ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے آپ کا مینڈیٹ چرا کر وہ دیا نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو.
تو اب پیپلز پارٹی نون لیگ سے مذاکرات نہیں کریں گے، فوج سے کریں گے، مینڈیٹ فوج نے چرایا ہے۔ لیکن جواب نہیں تھا کوئی، جس سے مجھے یہ لگا کہ بھائی وہ کنڈی بھی کھلوانا چاہ رہے ہیں، لڑنا کیونکہ لڑ چکے ہوئے ہیں تو بند کمروں میں پاؤں پکڑ رہے ہیں، کارکنوں کو ذرا موٹیویٹ رکھنے کے لیے للکارے شلکارے مار رہے ہیں، آرٹیکل شارٹیکل لکھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے آس نہیں چھوڑی کہ ترلے منٹوں سے کام ہو جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب مان جائیں گے، ڈی جی آئی ایس آئی مان جائیں گے، ڈی جی سی مان جائیں گے، غیر آئینی بندوبست ہمارا ہو جائے گا۔ آئینی بندوبست کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، کئی معاہدے کرنے پڑتے ہیں، سی او ڈی جیسی عظیم ڈاکومنٹ جو ہے وہ بنانی پڑتی ہے، آئین میں ترمیمیں کرنی پڑتی ہیں، اس طرف کون جائے؟ نہیں، فوج کے ساتھ بیٹھو، بات آئین کی کرنی ہے اور عمل غیر آئینی کرنا ہے، بات آئین کے تحفظ کی کرنی ہے، عمل آئین توڑنے والے کرنے ہیں، یہ ہے کل سیاست۔ اور بند گلی میں تو وہ ہیں، اور اعتراف ایک طرح سے ہو گیا کہ بند گلی سے نکلنے کا ابھی تک ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔